الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام لوگوں کے لیے آپ رسول بن کر آئے۔ نبی کی عظمت کی بات چل رہی ہے، نبی کی فضیلت کی بات چل رہی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، بڑی پیاری بات ہے۔ دیکھیں آپ نے نبوت کا جو اعلان کیا وہ 40 سال کے بعد میں کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے ہیں، کچھ دن کی عمر ہے آپ کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں عرب کے اندر قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اور میں اور میرے قبیلے کے عورتیں مکہ جایا کرتے تھے اور بچوں کو لے کر آیا کرتے تھے، ان کو دودھ پلایا کرتے تھے اور بدلے میں ہمیں کچھ مل جایا کرتا تھا، یہ ہمارا کام تھا۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اسلام میں بہترین دودھ کوئی اور نہیں ہوتا بچے کے لیے۔ میں بتا کیا رہا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں 3 سال ہو گئے تھے، قحط سالی تھی، ہمارے قبیلے کی عورتیں کہنے لگیں چلو مکہ چلتے ہیں اور بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنے گدھی پہ سوار ہوئی اور میرا جو حقیقی بیٹا میری گود میں تھا اور میرا شوہر میری اونٹنی پہ سوار تھا، قبیلے کے لوگ بھی تھے، قبیلے کی عورتیں بھی تھیں، سارے کے سارے لوگ مکہ کی طرف چلے۔ میری گدھی بھوک کی وجہ سے اتنی لاغر، اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ پیچھے رہ جایا کرتی تھی، اور ہماری قبیلے کی عورتیں رک کر ہمارا انتظار کیا کرتی تھی، اے حلیمہ کون سی گدھی پہ بیٹھ کے تو آ رہی ہے۔ یہ معاملہ تھا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور ہم لوگ رک گئے، ہمارے شوہر جو ہمارے قبیلے کے مرد تھے، حضرت حلیمہ کہتی ہیں ہمارے قبیلے کی عورتوں کے جو شوہر تھے اور ہمارے جو مرد تھے وہ اپنے جانوروں کو لے کر گئے چرانے کے لیے، اور ہم عورتیں مکہ کے اندر چلی گئیں بچوں کو لانے کے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں ساری عورتوں کو تو بچہ مل گیا لیکن مجھے بچہ نہیں ملا، سارے لوگ لوٹ کر آئے، میں بھی لوٹ کر آئی۔ ہمارے قبیلے کی عورتوں نے جب دیکھا کہ کوئی بچہ نہیں، کہا حلیمہ تجھے بچہ نہیں ملا؟ کہا کہ ہاں میں بچہ نہیں ملا۔ قبیلے کی عورتیں کہتی ہیں ایک بچہ ہے مکہ کے اندر جس کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، تم چاہو تو لے آؤ۔ کہا تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ بتایا ہم نے اس لیے چھوڑا ہے کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بوڑھا دادا پال رہا ہے، بیوہ ماں ہے، ہم اگر بچے کو لے بھی آتے تو بدلے میں ہمیں کیا ملتا؟ باپ زندہ ہوتا تو ہمیں معاوضہ بھی اچھا خاصا ملتا، بیوہ ماں ہے، بوڑھا دادا ہے، ہمیں کیا دے دے گا؟ اس لیے ہم لے کر نہیں آئے، تم چاہو تو لے آؤ۔ کہا میرا شوہر شام کو جب آ جائے گا تو ہم اس سے بات کریں گے، اگر وہ کہہ دیتا ہے تو ہم لے کر آ جائیں گے۔ شام کو شوہر آیا، اس سے بات چیت کی تو شوہر کہنے لگا اے حلیمہ خالی ہاتھ واپس جاؤ گی، اس سے بہتر ہے کہ اس یتیم ہی کو لے آؤ۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں شام کا وقت ہوا، میں اس یتیم کو لینے کے لیے گئی۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں ان کے گھر پر ہم پہنچے اور پہنچنے کے بعد ہم نے کہا تم اپنا بچہ ہمیں دے دو۔ حضرت آمنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں انہوں نے اپنا بچہ مجھے دے دیا، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں آ گئی۔ کہا عرب کے اندر قحط سالی پڑی ہوئی تھی، کہیں پر بھی ہریالی کا اور سرسبزی اور شادابی کا کوئی کسی بھی طریقہ نام و نشان نہیں تھا۔ ہماری اونٹنیاں چرنے کے لیے جایا کرتی تھیں لیکن ان کو کوئی ہریالی نہیں ملا کرتی تھی اور وہ خالی پیٹ واپس آتی تھی۔ جب وہ خالی پیٹ واپس آتی تو ان کے تھنوں میں بھی دودھ نہ اترتا، جب ان کے تھنوں میں دودھ نہ اترتا تو ہم لوگ کیا پیتے؟ اس لیے ہم لوگ بھی بھوکے سویا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں خالی پیٹ اور بھوکا پیٹ رہنے
رہنے کی وجہ سے ہمارے پستانوں میں دودھ نہیں آتا تھا. میرا ہاتھی کی بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رات میں رویا کرتا تھا. لیکن جب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے, میں نے اپنے خیمے میں آ کر جب ان کو گود میں لیا, اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے میرے پستانوں میں دودھ دے دیا, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور میرے حقیقی بیٹے نے بھی پیا, اور دونوں لوگ سو گئے, دونوں بچے سو گئے. اب تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو بڑا مبارک بچہ لگتا ہے, آج تک میرا بچہ بھوک کی وجہ سے رات میں رویا کرتا تھا, لیکن جب میں نے اس کو گود میں لیا تو اللہ نے میرے پستانوں میں دودھ دے دیا. جب میرے شوہر نے یہ بات سنی تو فوراً ہی دودھ کا پیالہ اٹھایا, دودھ کا کٹورا اٹھایا جو خالی رکھا ہوا تھا. کہا تم کہاں چلے؟ کہا میں اونٹنی کے پاس میں جاتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی تھنوں میں دودھ اتر آیا ہو. حضرت علیمہ کہتی ہیں جب میرے شوہر وہ خالی پیالہ لے کر اس اونٹنی کے پاس میں گئے, اونٹنی کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا تو اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے, اور اتنا دودھ آیا. حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے بھی پیا, میرے شوہر نے بھی پیا, اور دونوں لوگ پیٹ بھر کر پی کر سو گئے. صبح ہوئی, سارے قافلے والے چلنے لگے, قبیلے والے چلنے لگے, سارے لوگ سوار ہوئے. میرا شوہر میرے بیٹے کو لے کے اونٹنی پر پھر سے بیٹھ گیا, اور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے گدی پہ سوار ہو گئی. ابھی یہ گدی جو آتے وقت بڑے مریل سی چال چل رہی تھی, حضرت علیمہ بیان فرماتی ہیں اب یہ چلنا شروع ہوئی تو بھاگنا شروع کر دیا, دوڑنا شروع کر دیا. میرے قبیلے کی عورتوں نے دیکھا تو آواز لگائی, او حلیمہ رک جا, او حلیمہ ذرا بتا تو صحیح یہ کون سی تو گدی پہ بیٹھ کے جا رہی ہے, یہ کون سی گدی ہے؟ کیا تو نے سواری کو چینج کر دیا ہے؟ کیا تو نے گدی کو بدل دیا ہے؟ کیا تو نے سواری کو چینج کر دیا ہے؟ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں ان کو جواب دیتی کہ اے لوگوں اور میرے قبیلے کی عورتوں, میں نے سواری کو چینج نہیں کیا بلکہ میں نے سوار کو چینج کر دیا ہے. جب میں وہاں سے آ رہی تھی تو میرا بیٹا میری گود میں تھا, اب میں جب یہاں سے جا رہی ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ہے. حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں ہم اپنے قبیلے میں پہنچ گئے, 3 سال سے قحط پڑا ہوا تھا, ہماری اونٹنیاں اور بکریاں چرنے کے لیے جایا کرتی تھی, ہمارے قبیلے کے لوگوں کی اونٹنیاں اور بکریاں چرنے کے لیے جایا کرتی تھی, لیکن شام کا وقت ہوتا ہمارے اونٹنیاں اور بکریاں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے اور ان کے تھن دودھ سے خالی ہوا کرتے تھے. جب ایک مرتبہ ایسا ہوا, 2 مرتبہ ایسا ہوا تو ہمارے قبیلے کے لوگوں نے کہا اپنے چرواہوں سے, اپنے غلاموں سے, ارے او کم بختو, تم اپنے اونٹنیوں کو اور اپنی بکریوں کو لے کے وہاں کیوں نہیں جاتے جہاں پہ حلیمہ کی بکریاں جایا کرتی ہیں, جہاں پہ حلیمہ کی اونٹنیاں جایا کرتی ہیں. حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں پھر وہ ساری اونٹنیاں اور ساری بکریاں وہاں پر جانے لگیں جہاں میری بکریاں جایا کرتی تھیں, جہاں میری اونٹنیاں جایا کرتی تھیں. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں لیکن جب واپس ہوتی اور لوٹ کر آتی تو میری بکریوں کے تھنوں میں, میرے اونٹنیوں کے تھنوں میں تو دودھ ہوا کرتا تھا اور ان کی بکریاں اور ان کی اونٹنیاں دودھ سے خالی ہوا کرتی تھیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی جگہ کی برکت کی وجہ سے ہے یا کسی جگہ کی برکت ہے جہاں پہ چرنے کے لیے جایا کرتی ہیں, لیکن ان کو معلوم یہ نہیں تھا یہ جگہ کی برکت نہیں ہے بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. یہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ ہے. ابھی چھوٹے سے ہیں, دودھ پینے کی عمر ہے, لیکن معاملہ دیکھو. فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً, مجھے تو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. چھوٹے سے ہیں لیکن آپ کا مقام و مرتبہ, آپ کی فضیلت, آپ کی اہمیت دیکھیے کہ اتنے چھوٹے سے اور اتنے چھوٹے پن میں آپ کی جو برکتیں تھیں وہ لوگوں نے دیکھنا شروع کر دی, وہ لوگوں میں آنا شروع ہو گئیں. بھائیو یہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ ہے. بات چلی ہے نبی کے مقام و مرتبے کے تعلق سے, نبی کی عظمت کے تعلق سے. 1-2 باتیں میں آپ کو اور بتا رہا ہوں بڑے شارٹ کٹ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہودی آیا کرتے تھے, مسلمان بھی آیا کرتے تھے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ یا کوئی بات جب بتایا کرتے تھے، صحابہ کی جب سمجھ میں نہیں آتی تھی تو صحابہ کہتے تھے راعینا، مطلب یہ ہوتا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ دوبارہ سے بتا دیجئے، راعینا، اے اللہ کے نبی ہمیں دوبارہ سے بتا دے، سمجھ میں نہیں آیا، یہ مطلب ہوا کرتا تھا۔ جب سمجھ میں نہیں آتا تھا صحابہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے سنا کہ یہ لوگ راعینا کہتے ہیں، راعینا کے معنی ہوتا ہے ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں دوبارہ سے بتا دیں۔ یہودیوں نے یہ بات سن لی تو یہودیوں نے راعینا کو راعینا کر دیا، عین کے بعد میں یہ بڑھا دیا۔ عربی زبان کے اندر راعی کے معنی چرواہا ہوتا ہے اور نون یہ جمع متکلم کا ہو گیا، تو راعینا کے معنی ہو گیا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا۔ تو صحابہ تو کہتے تھے راعینا اور یہ آ کے راعینا کہنے لگے۔ صحابہ کا راعینا کہتے تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہماری رہنمائی فرمائے، لیکن یہ راعینا کی جگہ راعینا کہنے لگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ بات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئی اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی اور بتایا اے صحابہ کی جماعت، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اے لوگو تم لوگ آج سے راعینا نہیں کہو گے بلکہ انظرنا کہو گے، کیونکہ تم لوگ تو راعینا کہتے ہو لیکن تمہارے راعینا کی آڑ میں یہودی میرے نبی کو راعینا کہتے ہیں، اس لیے اس لفظ کو ہی ختم کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ انظرنا کہنا، تاکہ یہودی تمہاری آڑ میں کسی بھی طریقے کی گستاخی اور بیعت بھی میرے نبی کی شان میں نہ کر سکے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دیا میرے بھائی یہ نبی کا مقام و مرتبہ، الفاظ کو چینج کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا۔ اور بتاؤں آپ کو قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے اور کہا کہ آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، اور اس کے آخر میں جو دو ٹکڑے ہیں وہ ہے سراجم منیرا۔ اللہ نے کہا کہ آپ کو میں نے سراجم منیرا بنا کر بھیجا، بس یہ دو جملے آپ اور سمجھ لیجئے، فرمایا میں نے آپ کو سراجم منیرا بنا کر بھیجا ہے۔ سراج کے معنی عربی زبان میں سورج ہوا کرتا ہے اور منیرا کے معنی چمکدار ہوتا ہے، تو دونوں کا معنی ہوا چمکدار سورج۔ سورج کے لیے علماء یہاں پر بیٹھے ہیں اور عربی زبان جاننے والے لوگ بھی جانتے ہیں، سورج کے لیے عربی میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، اس کو شمس کہتے ہیں، والشمس وضحاہا، قرآن میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا۔ عربی زبان میں شمس کے معنی سورج ہوتا ہے، شمس کے معنی بھی سورج اور سراج کے معنی بھی سورج۔ اچھا، عربی زبان میں یہ جو چراغ ہوتا ہے جو جلایا جاتا ہے، گھروں میں لوگ جلاتے ہیں چراغ، عربی زبان میں اس چراغ کے لیے مصباح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے عربی زبان کے اندر اللہ نے یہاں قرآن کی آیت میں سراج کا لفظ استعمال کیا اپنے نبی کے لیے۔ سراج کے معنی سورج بھی ہوتا ہے اور چراغ بھی ہوتا ہے، سراج کے معنی۔ عربی زبان میں شمس کے معنی صرف سورج ہوتا ہے، چراغ نہیں ہوتا، اور عربی زبان میں مصباح کے معنی چراغ ہوتا ہے، سورج نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جس کے معنی سورج بھی ہوتا ہے، چراغ بھی ہوتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ سورج کے لیے بھی الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، چراغ کے لیے بھی الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے یہاں ایسا لفظ کیوں استعمال کیا جس کے معنی سورج بھی ہے، جس کے معنی چراغ بھی ہے؟ تو بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایسا لفظ اس لیے استعمال کیا جس کے معنی سورج بھی ہوتا ہے، چراغ بھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ شمس کا لفظ استعمال کر دیتا تو شمس اور سورج یہ تو صرف دن کے وقت میں ہوتا ہے، رات کے وقت میں نہیں ہوتا،
اور اگر کسی کو رات کے وقت میں ہدایت کا راستہ چاہیے ہوتا تو وہ کہاں جاتا؟ اور اگر اللہ مصباح کا لفظ استعمال کر دیتا جس کے معنی صرف چراغ ہوتا ہے تو اس چراغ کا کام تو رات میں جلنا ہوتا ہے، اگر کسی کو ہدایت کا راستہ دن کے وقت میں چاہیے تو وہ کہاں جاتا؟ اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا جس کے معنی سورج بھی ہے، جس کے معنی چراغ بھی ہے۔ اگر کسی کو ہدایت کا، نجات کا، جنت کا راستہ دن کے وقت میں چاہیے تو میرا نبی سورج بن کر اس کو راستہ دکھائے گا، اور اگر کسی کو رات کے وقت میں چاہیے تو میرا نبی چراغ بن کر اس کو راستہ دکھائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے لفظ استعمال کیا۔ میں آپ کو کہاں تک نبی کی عظمت کے بارے میں بتاؤں، کہاں تک نبی کی شان اور نبی کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ رب العالمین نے بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ ایک حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک رات میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے اور کہا کہ اس آدمی کا وزن کرتے ہیں، اس کو آدمی کو تولتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک پلے میں مجھے رکھا گیا اور ایک پلے میں ایک آدمی کو رکھا گیا، میرا والا پلہ نیچے چلا گیا اور اس آدمی کا پلہ اوپر ہو گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے کہا ایک پر ان کو رکھتے ہیں اور دوسرے پہ دو کو رکھتے ہیں، تو ایک پہ دو کو رکھا گیا اور ایک پر مجھے رکھا گیا، لیکن پھر بھی میرا والا پلہ نیچے چلا گیا اور ان کا اوپر اٹھ گیا۔ پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ ایک پر آپ کو رکھتے ہیں اور ایک پر 10 کو رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 والا پلہ پھر سے اوپر چلا گیا۔ پھر فرشتے نے کہا ایک طرف آپ کو رکھتے ہیں اور ایک طرف 100 کو رکھتے ہیں۔ جب ایک طرف 100 آدمیوں کو رکھا گیا تو وہ 100 والا پلہ پھر سے اوپر چلا گیا۔ فرشتہ کہنے لگا ایک طرف ان کو رکھتے ہیں، ایک طرف 1000 کو رکھتے ہیں۔ اب ایک طرف 1000 کو رکھا گیا، ایک طرف آپ کو رکھا گیا، تو کہا 1000 والا پلہ پھر سے اوپر چلا گیا۔ اب یہ فرشتہ بولا، کہنے لگا ارے تم ان کا وزن کر رہے ہو اور ان کو تولنے کی کوشش کر رہے ہو، ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے اور ایک طرف صرف ان کو رکھا جائے تب بھی کائنات والا پلہ اوپر چلا جائے گا، نبی والا پلہ نیچے رہ جائے گا۔ یہ نبی کا وزن ہے، یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کا مقام و مرتبہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور انتظامیہ کی طرف سے ایک اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ مدرسہ فردوس میں باقاعدہ طور پہ ہاسٹل کا اندراج عمل میں آ چکا ہے۔ آپ اپنے لڑکوں کو داخلے یعنی دارالاقامہ میں ہاسٹل میں داخلہ دلوا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فردوس ویلفیئر و ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے تمام احباب اور خصوصاً محکمہ پولیس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔